السلام علیکم دوستو ہمارے ملک میں زیادہ تر جو گورنمنٹ ادارے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ پروڈکٹیوٹی جو ہے کام کے حوالے سے بہت ہی لو لیول پہ ہوتی ہے. اسٹاف بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جو ہے لوگوں کے کام بھی نہیں ہوتے. اور اگر پروڈکٹیو ادارہ ہے، کوئی ایسا انڈسٹری ہے گورنمنٹ کی یا کچھ بھی، تو اس میں پروڈکٹیوٹی بالکل نہیں ہوتی، نقصان میں جا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں دو کسی حد تک کم، لیکن پھر بھی یہ آبزرو کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی جو باسز ہیں، جو اونرز ہیں، وہ جو ہے اس لو پروڈکٹیوٹی کا رونا روتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں خود چند سالوں سے ایک پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چلا رہا ہوں، تو مجھے خود یہ ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ باوجود پراپر اسٹافنگ، ٹریننگ، اور کہیں نہ کہیں ایک گیپ رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی میں کمی آتی ہے. تو یہ کیا اس کے ریزنز ہیں مین، اور کس طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس پہ اگر آج ہم تھوڑا بات چیت کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک ٹرم سے ڈسکرائب کرتا چلوں، زیادہ تر لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے. ٹرم ہے ایتھکس. ایتھکس جو ہے اس کو اگر اردو میں ہم ٹرانسلیٹ کریں تو وہ اخلاقیات ہے، لیکن اگر اس کی ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ سیٹ آف رولز اینڈ پرنسپلز یوز ٹو رن اے سسٹم سموتھلی. اب وہ سسٹم کوئی بھی ہو سکتا ہے، سسٹم وہ فیملی بھی ہو سکتا ہے، سسٹم وہ انسٹیٹیوشنل ہو سکتا ہے، آرگنائزیشنل سسٹم، ایون اسٹیٹ جو ہے اس کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے کچھ رولز اینڈ پرنسپلز سیٹ کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سسٹم چل سکتا ہے. دوسرے معنوں میں ایتھکس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ باؤنڈریز ہیں، نون باؤنڈریز ہیں جو اکوائر کی جاتی ہیں تاکہ کسی بھی سسٹم کو سموتھلی چلایا جا سکے. اب اسی ایتھکس کو جو ہے، ایک تو جنرل ہو گیا رول، دوسرا ایتھکس کو اگر ہم پروفیشن میں لے آئیں، یعنی جتنے بھی ادارے گورنمنٹ کے ہوں یا پرائیویٹ ہوں، کمپنیز ہوں، فیکٹریز ہوں، جو بھی ہوں، یا سروس سیکٹر کے ادارے ہوں، اگر ان میں اگر ہم اپلائی کریں تو وہاں پہ جو ٹرم یوز ہوتا ہے آج کل، اور اس کی بڑی اہمیت بھی ہے، وہ ہے ورک پلیس ایتھکس. یعنی کام کی جگہ جو آپ کی پروفیشنل جو آپ کی ورک پلیس ہے، وہاں پہ کون سی ایتھیکل ویلیوز جو ہے، آپ کی مورل ویلیوز آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے، جس سے آپ خود بھی گرو کر سکیں اور آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کی پروڈکٹیوٹی ان ٹرمز آف سروس، جو کچھ بھی ہے ان کا پروڈکٹ ہے، وہ زیادہ گرو کر سکے. سو بہرحال اگر ورک پلیس ایتھکس کو بھی اگر آپ ڈیفائن کریں گے تو وہ یہی ہے: کلیکشن آف آل پازیٹیو ویلیوز اینڈ ایکشنز ٹو بی ایکنالجڈ اینڈ ایگزیکیوٹیڈ ان جنرل بائی ایچ ٹیم ممبر of an organization in order to run an organization smoothly. تو یہ وہی چیز ہو گئی کہ کچھ رولز اینڈ پرنسپلس ہیں. اب ان کی تھیوریز اور ہسٹری وغیرہ میں ہم نہیں جاتے، ہم ڈائریکٹ آتے ہیں کہ ان ایتھکس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اور وہ ویلیوز کون سی ہیں. اب دیکھیں، اگر ہر ایک امپلائی کسی بھی کمپنی کا، چاہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو، چاہے این جی او ہو، کچھ بھی ہو، اس کا ہر ایک امپلائی جو ہے، اس کا سب سے پہلے جو اس کی ایتھیکل ویلیو ہے، جو رول ہے، پرنسپل سے جو فالو کرنا ہے، وہ ہے اٹینڈنس. دیکھنے میں تو یہ لفظ بہت چھوٹا سا اور عام سا لگتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی بات ہے. زیادہ تر لوگ جو جابس کرتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ڈیلی بیسس پہ اپنے آفس جاتے ہیں، اپنے کام کی جگہ پہ جاتے ہیں. یہ واٹس اے بگ ڈیل ان اٹ. لیکن دیکھیں کس طرح اٹینڈنس آپ کی ہونی چاہیے، یا صرف آپ کی باڈی ہونی چاہیے وہاں پہ، یا کس طرح کا وہ سارا جیکسچر ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایوری سنگل امپلائی نیڈ ٹو شو کمپلائنس ان ٹرمز آف فزیکل پریزنس ان ریگولر بیسس. آپ کی آفس ہے، آپ کا ورک پلیس ہے، آپ کو ڈیلی بیسس پہ جانا ہے، ریگولر بیسس پہ. ڈیلی سے ہٹا کے آپ ریگولر کہہ لیں، کیونکہ آج کل ویسے بھی دور چینج ہو گیا ہے، کہیں آپ کی جو ہے فزیکل اٹینڈنس اتنی لازمی نہیں بھی سمجھی جاتی. تو اس لیے میں نے ریگولر، یا کہہ لیں کہ اکارڈنگلی، جس طرح آپ کی آرگنائزیشن یا آپ کی مینجمنٹ آپ سے پرسیو کرنا چاہتی ہے. تو بہرحال کس لیے کنسرن ٹاسک میٹنگس ہوں، ورک شاپس ہوں، ڈیلی پروسیڈنگس آف جاب ٹیورس. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ادارے ہیں وہاں پہ ہم پہلے تو 5 days اے ویک ورک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو انٹرنیشنل رول ہے.
لیکن ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اسپیشلی گورنمنٹ اداروں میں کیا ہوتا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے، تو جہاں پہ ہماری پوسٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہم فرائیڈے کو کنسیڈر نہیں کرتے، اس کو ہم سیلف گرانٹیڈ ہالیڈے لیتے ہیں اور 3 دن کی ہم آف لے لیتے ہیں، بلکہ سیلف گرانٹیڈ ہوتی ہے تو خود ہی چلے جاتے ہیں، یعنی 4 دن ہو گئے۔ پھر منڈے کو جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے ویک ڈیز کا، اس میں بھی ہم جب کام پہ آ رہے ہوتے ہیں، اگر آؤٹ آف اسٹیشن ہیں ہم، تو صبح کے 2-3 گھنٹے ہم ویسے ہی اس کو جو ہے ٹریولنگ میں ویسٹ کر دیتے ہیں۔ باقی اگر ہم فزیکلی پریزنٹ ہوتے بھی ہیں 4 دن، جو بھی ان میں جتنے آرس بچتے ہیں، ان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے ان میں ہم چائے پیتے ہیں، ہم اخبار پڑھتے ہیں، ہم موبائل یوز کرتے ہیں، ہم نماز قرآن ویسے پڑھیں نہ پڑھیں، آفس میں 2-2 گھنٹے کا جو ہے نفل نمازیں پڑھیں گے، تو یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ کوشش کریں گے کہ میٹنگ جو ہے وہ ہم اٹینڈ نہ کریں، ٹریننگ ورک شاپ یا سیمینارز جو ہوتے ہیں ہماری کمپنی کے، ان میں سے کسی طرح ہماری کوشش ہوگی کہ خود کو جو ہے اس سے ایکسکلوڈ کروا لیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری اٹینڈنس ہونے کے باوجود بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ تو دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ پریشیس جو ہے ایک ایتھیکل ویلیو ہے کہ آپ جب کسی کمپنی سے، کسی آرگنائزیشن سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، آپ سیلری لیتے ہیں، یو آر پیڈ، تو آپ کو اس کا ایک منٹ، یعنی اگر 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے آپ کی آرگنائزیشن آپ سے لیتی ہے اور اس کی سیلری آپ کو پے کرتی ہے، تو یو ہیو ٹو بی اٹینٹیو اینڈ فزیکلی اینڈ مینٹلی پریزنس ان آل دا پروسیڈنگس آف یور آرگنائزیشن۔ سو یہ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے، اور آپ خود دیکھ لیں، ہم اب اس پہ جو ہے کر لیں اس پیرامیٹر پہ خود کو انالائز کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ سیکنڈ جو ہے وہ ہے کریکٹر۔ کریکٹر کو ہم انٹیگریٹی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ٹو بی رول ماڈل، ٹو شو یور بیسٹ ان ایتھیکل ویلیوز، یا کن چیزوں میں آنیسٹی ہماری ہونی چاہیے، ٹرسٹ وردینس یعنی سچائی، لائلٹی، آپ آرگنائزیشن کے ساتھ لائل ہوں، ریلائبلٹی یعنی آپ پہ اعتماد کیا جا سکے، آرگنائزیشن آپ پہ اعتماد کر سکے، سیلف ڈسپلن، آپ آرگنائزڈ ہو، سیلف ڈسپلن، نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہو، خود کی پرسنالٹی اپنے ایسی بنائی ہوئی ہو کہ فیل ہو کسٹمر یا کلائنٹ کو کہ دس از اے پروفیشنل پرسن۔ ریسپانسبلٹی، آپ ریسپانسبل ہو، جو آپ کو ریسپانسبلٹیز دی گئی ہیں، جو JD ہے، آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے، اس کے بارے میں آپ بہت ہی جو ہے ریسپانسبل ہوں، کمیٹیڈ ہو، آپ کمٹمنٹ، آپ کی ہر اسائنمنٹ میں، ہر ڈیوٹی میں، ہر جو ہے چیلنج میں آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کانفیڈینشیلٹی، یہ سارے کریکٹر کے انٹیگریٹی یا کریکٹر کے کمپوننٹس ہیں۔ کانفیڈینشیلٹی یعنی آپ رازدار بھی ہو، آپ اپنی آرگنائزیشنس کے جو سیکریٹس ہیں، پروفیشنل یا مورل یا جو بھی، وہ سوشل سیکریٹس، وہ آپ کو اپنے اندر رکھنے ہیں دبا کے، نہ کہ جو ہے باہر جا کے آپ کو اس کی جو ہے غیبتیں کرنی ہے یا پبلک کرنا ہے۔ یہ بھی ایک کریکٹر کا آپ کا کمپوننٹ ہے۔ اس کے بعد ڈیپینڈیبلٹی یعنی آپ پہ ڈیپینڈ کیا جا سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بھی آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے وہ آپ میں اتنی کوالٹی ہو کہ آپ پہ ڈیپینڈ کیا جا سکے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے یہ ابھی گنوائی ہیں، یہ ساری کریکٹر میں آتی ہیں، ٹھیک۔ یہ 2 ہو گئے، اٹینڈنس اور کریکٹر۔ اب آتے ہیں ہم اپنے تیسرے ایتھیکل